मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरी तरफ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अस्सलामु अलैकुम। यौम शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के मौका पर तमाम मोमिनीन की नियाबत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत और उनके मर्तबे के लिए सिर्फ़ इतना ही सोच लेना काफ़ी है कि यूँ तो इस ख़ानदान का चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हर एक मोहम्मद है जनाब सरवर कायनात की हदीस के मुताबिक, मगर नाम के एतबार से इस घराने में दूसरा मोहम्मद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। तमाम कमालात, तमाम मोजज़ात, तमाम मर्तबे, तमाम फ़जीलतें सवाए मनसब नबूवत के हर वो मनसब जो पहले मोहम्मद को हासिल था वो इस पाँचवें मोहम्मद को भी परवरदिगार ने अता किया। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जब करबला में मौजूद थे तो मौला का सन मुबारक तकरीबन 3.5 बरस था, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का 3.5 साल का अरसा गुज़रा और अपने बाबा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 35 बरस का अरसा गुज़ारा। बहुत सारी रवायात करबला के हवाले से इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मिलती हैं, क्योंकि इमाम बाक़िर भी उन अफराद में शुमार किए जाते हैं जो करबला के चश्मदीद शाहिद हैं और करबला को बहुत करीब से देखा हुआ है। करबला के सफ़र को, उसके बाद कैद को, तमाम मामलात इस मासूम इमाम ने बहुत बारीक बीनी से तमाम हालात का मुशाहिदा किया। जब लोगों ने इनसे दरियाफ़्त किया तो एक एक चीज़ को करबला के मामलात में जो दुश्वारियाँ पेश आईं, जो मामलात पेश आए, हमारे मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम बयान करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को जब वसीयतें की तब भी कहते थे कि बेटा जाफ़र, याद रखना कि मैदान मना में जब हाजी इकट्ठे होते हैं ना तो वहाँ पर हमारे जद का मसाइब पढ़ना, हमारे जद का तज़किरा करना कि कोई क़यामत तक ये वाक़या भूल ना सके, हमारी मुसीबतों को भूल ना सके, ताकि लोगों को पता चले कि करबला कितनी सख्त थी और इस कैद में हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से वक्त गुजारा। बहुत ज़्यादा मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात तारीख़ में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाज़रे मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के मिलते हैं। एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बेटा, हमारे इलाके में ईसाइयों का एक आलिम आया है, चलो चल के उससे मुलाकात करते हैं, उसको देखते हैं। दोनों चल पड़े और जहाँ पर ईसाई मौजूद था उनका आलिम, बहुत बड़ी तादाद ईसाइयों की वहाँ पे बैठी हुई थी कि उस बड़े आलिम ने देखा कि ये दोनों चेहरे इतने जलाली हैं, इतने नूरानी हैं, ये मुझे मसलकन ईसाई नहीं लगते। तो उसने अपने तमाम ईसाइयों से कहा कि इनको रास्ता दो और इनको मेरे करीब आने दो। मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने बेटे मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ उस ईसाई आलिम के करीब चले गए। अब उसने पूछा कि आप मसलकन ईसाई हैं या आखिरी नबी के मानने वाले हैं? तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम मसलकन ईसाई नहीं हैं और मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तो वो पूछने लगा, क्या आप जनाब मोहम्मद के उम्मत के जुहला में से हैं या उलमा में से हैं? तो इमाम बाक़िर ने फरमाया कि मैं जनाब सरवर कायनात के जुहला में से नहीं हूँ, उनकी उम्मत के जाहिलों में से नहीं हूँ। तो उसने कहा, मैं चंद सवाल आपसे पूछूंगा तो क्या आप उसका जवाब देंगे? मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़रूर, मुझसे सवाल पूछो। तो उस वक्त उसने कहा कि वो कौन सी ज़मीन है जिस पे सूरज फ़कत एक मरतबा चमका है, ना उससे पहले कभी चमका था ना उसके बाद कभी चमका?
تو امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا تذکرہ تیری کتاب میں بھی ہے، اس کا تذکرہ جناب سرور کائنات جو قرآن کریم لے کر آئے ہیں اس میں بھی ملتا ہے۔ کہا کہ وہ دریائے نیل ہے جس نے جناب موسیٰ کو جب رستہ دیا تھا بحکم خدا، تو وہ رستہ جب بنا تو اس رستے کو فقط ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، نہ اس کے بعد کبھی سورج نے دیکھا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج نے دیکھا۔ تو عیسائی عالم کہنے لگا اپنے دوسرے عالموں سے کہ اب ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، ان سے اور سوال کیوں نہ کریں؟ تو کہنے لگا اگر ان سے سوال کرتے رہے نا تو بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ ہم کو چھوڑ دیں گے اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیں گے۔ امام باقر علیہ السلام کے وقت کے بادشاہ جو تھے امتحانات لیتے رہتے تھے، اور کیونکہ بادشاہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کے چاہنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، تو اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایسا انتظام کیا کہ جیسے کسی تیر اندازی کا مقابلہ ہے۔ امام کو بلایا گیا، امام باقر علیہ السلام کی ریش مبارک سفید ہو چکی تھی، بزرگ تھے۔ اب اس نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا جہاں پہ تیر کو جا کے لگنا تھا وہ بہت دور رکھا، اور امام سے کہنے لگا کہ آپ یہ تیر اٹھا کے اپنا نشانہ بتائیں کہ کتنا آپ کا نشانہ صحیح ہے اور کہاں کیسے صحیح طریقے سے آپ نشانہ لگا سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں سے دور رکھو۔ تو اس وقت اس کو یقین ہو گیا کہ شاید یہ نشانہ صحیح طور پہ نہ لگا سکیں، اور اگر ان کا نشانہ خطا ہو گیا تو ان کے چاہنے والوں کو میں بتاؤں گا کہ تم جسے معصوم اور بے خطا مانتے ہو آج ایک تیر کے چلانے میں اس سے خطا ہو گئی، اور وہ زور دینے لگا کہ ضرور نشانہ لگایا جائے۔ مولا باقر علیہ السلام نے ایک دو دفعہ اسے منع کیا، مگر جب اس کا اصرار بڑھا تو مولا نے فرمایا کہ ایک تیر نہیں، اگر چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں اپنا دکھاؤں کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں تو میرے لیے ایک تیر کافی نہیں، زیادہ تیر لے کر آؤ۔ زیادہ تیر لائے گئے، مولا نے کمان میں تیر رکھا، اور بہت جلد جب تیر کو چھوڑا تو وہ بالکل عین نشانے پہ جا کر لگا کہ وہاں جتنا مجمع کھڑا تھا وہ ان کی بزرگی کو بھی دیکھتا تھا اور نشانے کو بھی دیکھا۔ جیسے ہی نشانہ دیکھا کہ کتنا پرفیکٹ مولا نے نشانہ لگایا ہے تو تمام نعرے تکبیر سے فضائیں بلند ہو گئیں۔ مولا نے دوسرا تیر اٹھایا اور جب اس کو چلایا تو وہ پہلے تیر کی پشت میں جا کے لگا، تیسرا تیر اٹھایا وہ دوسرے کی پشت میں جا کے لگا۔ مولا نے 9 تیر چلائے جو ایک دوسرے کی پشت میں لگتے رہے کہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ رک جائیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ 100 تیر بھی چلائیں گے تو تمام تیر ایک دوسرے کی پشت میں ہی جا کے لگیں گے۔ اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کی نظر میں حج کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر حج کرنا سمجھتا ہوں۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ مولا اتنی افضل عبادت ہے غلام آزاد کرنا، اس سے حج کرنا زیادہ بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا ایک نہیں 10 غلام آزاد کرنے سے حج کرنا زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ کہا مولا 10 غلام آزاد کرنے سے؟ مولا نے فرمایا 10 نہیں 20 غلام آزاد کرنے سے۔ یہ کرتے کرتے تعداد مولا بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ مولا نے فرمایا میں 70 غلام آزاد کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ حج کیا جائے۔ مولا کیا کمال درجہ ہے حج کرنے کا، کیا عزت ہے حج کرنے کی، اتنی عظیم اور مرتبے والی عبادت ہے۔ مگر مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سن کہ میں کسی خاندان کی اس طریقے سے کفالت کرنا کہ وہ اگر بھوکے ہیں تو ان کو کھانے کو دوں، ان کو لباس فراہم کروں، کہ ان کا اس طریقے سے خیال رکھوں کہ وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، میری نظر میں حج کرنے سے ایک خاندان کی ایسے کفالت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا مولا حج اتنا افضل کہ 70 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے آپ حج کریں، اور کسی خاندان کی کفالت اس طریقے سے کرنا کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، آپ کی نظر میں ایک حج سے بھی زیادہ افضل ہے؟ مولا نے فرمایا ایک نہیں 10 حج سے زیادہ افضل ہے۔ کہا 10 حج سے زیادہ افضل؟ مولا اس تعداد کو بالکل پہلی طرح بڑھاتے رہے اور مولا نے فرمایا 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 70 حج سے زیادہ افضل میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان کی اس طریقے سے کفالت کی جائے کہ ان کو کھانا مہیا کیا جائے، ان کو لباس مہیا کیا جائے، اور ان کا اس طریقے سے خیال کیا جائے کہ اس خاندان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے
پہلے کوئی معصوم امام حکومت وقت کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکا، ٹھیک اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام کو بھی زہر دے دیا گیا، اور امام باقر علیہ السلام 7 ذی الحج کو اس جہان فانی سے اپنے خالق حقیقی کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات کو زہر دیا گیا، یعنی کہ 7 ذی الحج کی شب کو مولا کو زہر دیا گیا۔ مولا نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا، تمام وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا جب مجھے غسل دینے کا وقت آئے تو بیٹا مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، مجھے کفن اپنے ہاتھوں سے دینا، میری قبر میں خود اترنا، اور مجھ کو میرے بابا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ دفن کرنا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام باقر علیہ السلام کا کربلا میں وقت گزرا، قید و بند میں وقت گزرا۔ بہت زیادہ روایتیں میں نے ذکر کیا کہ مولا باقر علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا مولا امام باقر علیہ السلام سے کہ سنا ہے کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام زین سے زمین کی طرف آئے ہیں تو اس وقت ذوالجناح اور مولا کی سواری مولا کے گرد چکر لگاتی تھی، مولا کا طواف کرتی تھی، اور ساتھ ان کی سواری کچھ کہتی تھی، بولتی تھی۔ تو مولا یہ سن کر رونے لگے، تو اس نے کہا کہ مولا مجھے بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا تو جانتا ہے کہ اس وقت وہ گھوڑا ذوالجناح کیا کہتا تھا؟ کہا مولا یہی پوچھنے کے لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ چکر لگاتا تھا، امام حسین علیہ السلام کو تیروں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، اور ساتھ یہ کہتا تھا بڑا ظالم زمانہ ہے، بہت برے لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی قدر نہیں کی، اور کہتا تھا کاش مولا ایک مرتبہ ہمت کر آپ میرے اوپر دوبارہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو ان انسانوں کی بستی سے دور لے جاؤں جو آپ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔